हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और ये बहुत अच्छा मौका है कि जिसमें आप जिक्र सैयदा आम कर रहे हैं। हाय हाय, कोई नहीं था पुरसा देने वाला, कोई नहीं था नबी की बेटी को तसल्ली देने वाला। हाय हाय हाय, हसनैन यतीम हुए तो किसी ने तसल्ली नहीं दी। आप बहुत खुश नसीब हैं, आप एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, पैगामात देते हैं। और अल्लाह चाहता है कि आखिरत अच्छी हो तो उसने अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में डाल दी। सुभान अल्लाह, बहुत खुश नसीब हैं, ये तो कब्र के अंधेरे में उतरने के बाद पता चला हाय 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 हाय, हुसैन क्या शय, क्या कहना, अभी अंदाजा नहीं है। सुभान अल्लाह, अजीब मरला है। आप गौर फरमाएंगे कि दरवाजा दक्कुल बाब करके आने वाला कह रहा है बीवी मिस्कीन आया। हाय हाय, हमारी क्या हैसियत, जिस दरवाजे पे फरिश्ता कहे मिस्कीन आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फखरुद्दीन राजी ने बहुत राजी होकर एक जुमला लिखा, राजी होके क्या कहना, कहने लगे ये जो 3 दिन मुसलसल आ रहे हैं ये मक्के मदीने के फकीर नहीं, ये बिल तरतीब एक आवाज लगाने वाले, एक सा पैगाम देने वाले, एक अंदाज में मांगने वाले, ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। यहाँ से हमें एक पैगाम मिला कि सैयदा से मांगने वालों को मक्के मदीने के फकीरों जैसा न समझना, अल्लाह के फरिश्तों जैसा समझना। थोड़ी देर साथ रहेंगे, जब तक मेरे गले में कुछ जान आए मैं आपसे काबिल हो जाऊं बात करने की। चंद मारूजा तर्ज करूंगा आपसे। दरवाजे पर आकर कह रहा है अल्लाह के हबीब की बेटी का दरवाजा है, आकर कह रहा है बीबी मिस्कीन आया। फखरुद्दीन राजी जैसा मुहद्दिस कह रहा है कि आने वाला फरिश्ता है। सवाल ये आयत होता है, क्या फरिश्ते नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोलते हैं? फरिश्ता अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता, अल्लाह ने भेजा है तो कह रहा। अब आके क्यों कहा कि मैं मिस्कीन आया? समझ में नहीं। मिस्कीन तो हम होते हैं, यतीम तो हम होते हैं। ये आने वाले मलाइका को क्या हुआ कि कह रहे हैं मिस्कीन आया? दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद। मैंने बड़ा गौर किया, किबला आगे इस्तिफादा लूंगा कि दरवाजे पे आके कह रहे हैं मिस्कीन आए। मिस्कीन क्यों कहा फरिश्ते? ये तो सबका अकीदा है, आया फरिश्ता। जब फरिश्ता आया है, बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं, मुहद्दिस कह रहे हैं, तो ये क्यों कहा फरिश्ते ने कि मैं मिस्कीन? तो हमने ढूंढा मिस्कीन किसे कहते हैं? जो गरीब हो उसे, जिसकी मां मर जाए उसे यतीम मिस्कीन कहते हैं। ये कौन है? कहा अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। कह रहे मिस्कीन आया है। शायद आप मुसलसल जिक्र मालूमात सुन रहे हैं, कोई नई बात नहीं, तो दुआओं में याद रखेंगे कि आने वाले ने दक्कुल बाब करके कहा बीबी मिस्कीन आया है। पूछा गया कि मौला क्या फरिश्ते भी मिस्कीन होते हैं? क्या फरिश्ते भी असीर होते हैं? मौला ने फरमाया हाँ, हमारी विलायत के असीर होते हैं। असीर विलायत अली आया है। लेकिन ये मिस्कीन का जुमला क्या है? हम मिस्कीन आए हैं तो आप तलाश कीजिएगा, और हमने भी तलाश किया तो क्या खूबसूरत वजह मिली कि मिस्कीन फकत उसको नहीं कहते जो गरीब हो, मिस्कीन फकत उसको नहीं कहते जिसकी मां मर जाए, तब मिस्कीन उसे भी कहते हैं कि जिसे कहीं सुकून न मिले, जिस दरवाजे पे सुकून मिल जाए कहता तेरा मिस्कीन है। जियो जियो क्या कहता है? मिस्कीन है। क्या बात है। मैंने अर्ज किया था, आप फिर समाअत फरमाएंगे कि हजरत इब्राहिम वो नबी हैं कि जो पहले खिलाते हैं फिर खाते हैं। पूछा था मालिक तेरा पसंदीदा अमल क्या है? परवरदिगार ने कहा खिलाना, मखलूक को खिलाना। जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत?
اللہ کو کھانے سے زیادہ کھلانا پسند ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم کو ایک دانہ کھانے پہ جنت سے نکالا نہ ہوتا, اور اگر کھانا کھلانا پسند نہ ہوتا تو قرآن نے سورہ دہر اتارا نہ ہوتا. سورہ دہر اتار دیا کھلانے پر, اور کھانے پہ جنت سے نکال دیا. کمال ہو گیا. آنے والا کہہ رہا ہے مسکین آیا ہوں, اس کو سکون یہاں ملتا ہے. کسی دروازے پہ سکون نہیں پاتے مگائی. جس دروازے پر فرشتے سکون کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا امت مسلموں. آپ پہچانیے کیا کیا گیا جس کے لیے آپ کالے لباس میں مسلسل مہینے میں مصروف عمل ہیں. حضرت ابراہیم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں مل جائیں کوئی مہمان, لیکن آج کوئی بھوکا نہیں ملا. جس سے پوچھا پیٹ بھرا ہوا ہے. پریشان ہو گیا ابراہیم, میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے کھلاتا ہوں پھر کھاتا ہوں, آج مہمان نہیں ملتا, کیا کروں. اداس بیٹھے تھے, اللہ کو خلیل کی اداسی پسند نہیں آئی. ایک مرتبہ فرمایا میرا خلیل اداس ہے, ملائکہ ذرا جاؤ میرے خلیل کے پاس اور دسترخوان پر شامل حال ہو جاؤ. فرشتے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے عمدہ بھنا ہوا بکرا سامنے رکھا یا دمبا سامنے رکھا, کہا بسم اللہ کرو. وہ مسکرانے لگے, کھانا کھاؤ. وہ مسکرا رہے. کیوں مسکرائے؟ کہا ہم کھاتے نہیں. کیا مطلب؟ کہا نہ کبھی کھایا نہ کبھی کھاتے. کہا پھر دسترخوان پہ کیوں بیٹھے؟ کہا یہ تو تیرے اللہ نے بھجوایا. اس نے کہا میرے خلیل کا دل رکھ لو, بیٹھ جاؤ ساتھ. تو ہم آگے بیٹھ گئے آپ کے ساتھ, لیکن ہمیں احتیاج نہیں ہے, کھاتے نہیں ہیں. کاش امت مسلمہ قرآن اور انبیاء کے واقعات سے استفادہ کر لیتی. کاش حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھ لیتی تو سمجھ میں آتا یہ کس کی مجالس ہیں. کوئی بات پہنچی نہیں پہنچی, پیغام پہنچا نہیں پہنچا. کیا مطلب؟ کہ وہ فرشتے جو ابراہیم کے لینے دینے سے نہیں لیتے ہیں وہ دروازے فاطمہ پہ مانگ مانگ کے لیتے بی بی عطا کر مسکین آیا, بی بی عطا کر یتیم آیا. یہ فرشتے ہمیں سیدہ سے مانگنے کے آداب سکھا رہے ہیں. اس دروازے پہ کیسے مانگا جاتا ہے, اس دروازے پہ کیسے صدا کی جاتی ہے. قرآن نے کہا, سورہ بقرہ کی طویل ترین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یوں بھی سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. بے شک اگر سورہ بقرہ پر غور کر لیا جائے اور اس ایک آیت کو دیکھ لیا جائے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پھر کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ کربلا کہاں لکھی ہے قرآن میں. پریشان ہوا سیدہ کا حق کہاں لکھا ہے قرآن میں. قبلہ تشریف فرمائیں, میں نے عرض کیا استفادہ کروں گا, اہل علم تشریف فرمائیں. کوئی سوال نہیں کرے گا, آپ نے صرف ترجمے میں میرے ساتھ رہنا ہے, پھر میں دیکھوں گا آپ کیا سننا چاہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید آواز دے رہا ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مجھ اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب سر کر کے کھڑے ہو جاؤ. کس سے خطاب ہے؟ کہا پیور نمازیوں سے خطاب, جو قبلے کی رخ نماز پڑھ چکے ان سے بھی, قبلہ اول کی طرف. اور اب جو قبلہ دوئم کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بھی خطاب. نہ تو آدم کے دور کا کوئی بندہ اس حصار سے باہر نکل سکتا ہے, نہ ہی قیامت میں آنے والا مسلمان حصار سے نکل سکتا ہے. اللہ سب سے گفتگو کر رہا ہے. تم کھڑے ہو نا مصلی پر, پاک ہو کر وضو کر کے نماز رب کی پڑھنے آئے ہو, اپنے گھر میں یا اللہ کے گھر میں مصلی پہ کھڑے ہو. میں خالق کہہ رہا ہوں تمہارا مصلی پہ کھڑے ہونا مجھ اللہ کے نزدیک نیکی نہیں ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے. عام مسلمانوں سے بھی نہیں, وہ جو نمازی ہیں ان سے خطاب. اب ایک جملہ پہلے کہہ دیتا ہوں, پھر دیکھیں آیت کا ترجمہ کیسے سنتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے سنیں گے وقت بڑھے گا, میری مرضی سے سنیں گے وقت کم ہو جائے گا. اذان ہو رہی ہے مسجد میں, حی علی الصلاۃ,
سارے صحابہ جلدی میں ہیں کہ نبی کا پہلو مل جائے. جو جلدی پہنچا قربت نبی ملے گی. پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف. ہم نے آج دوسری صف میں نماز پڑھی. جو نبی کے قریب ہو جائے اس سے معتبر کون؟ کہا سب جلدی میں ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ پر سلمان مسجد سے سیدہ کے دروازے پہ جا رہا ہے. حی علی الصلاۃ، اور عام انسان نہیں ہے، سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پر، اور 10واں درجہ بھی انہی دنوں میں بٹا. سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی ہے، ایمان کے درجے بٹ رہے ہیں. آپ بھی طے کر لینا ان ایام میں کہ جلتے ہوئے دروازے سے باہر ہو یا اندر ہو. نہیں پہنچا. آپ نے ان ایام میں طے کرنا ہے کہ آپ جلنے والوں کے ساتھ ہو، جلانے والوں کے ساتھ ہو. درود پڑھیں گے محمد علیہ عقیدے بٹیں گے، طے ہوگا معاملہ. کہ یہاں آگ لگی دروازے پر. بیوی پہ ظلم دیکھ کر، مولا کے گلے میں رسی دیکھ کر ابو ذر نے تلوار کھینچی. سلمان نے صرف ہاتھ رکھا. مولا نے فرمایا سلمان تیرا 10واں درجہ، ابو ذر تیرا 9واں درجہ. اچھا بتائیے، آپ سے کسی کا جھگڑا ہو جائے تو جو دوست دشمن کا گریبان پکڑ لے اس کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے یا دور کھڑے ہو کر دیکھنے والے کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے؟ لیکن کمال ہے اہل بیت کے یہاں صبر کرنے والوں کا مرتبہ زیادہ ہو. ایک مرتبہ آواز آئی تمہارا 9واں درجہ، تمہارا 10واں درجہ. مولا یہ کیسی تقسیم؟ جس نے تلوار نکالی آپ کے دفاع میں اس کا درجہ آپ کہہ رہے ہیں 9واں، جس نے صرف ہاتھ رکھا اس کا درجہ 10واں. مولا فرمائیں گے سلمان سے پوچھو معاملہ کیا ہے. اے سلمان کیا معاملہ ہے؟ تو نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ ابو ذر تو نے کیوں نکالی؟ کہ اس لیے کہ علی پہ ظلم ہو رہا تھا. تو نے کیوں نہیں نکالی؟ کہ اس لیے کہ میری نگاہیں خیبر کے دروازہ اکھاڑنے والوں کی نظروں پہ جمی تھی. امام حکم دے تو کام کرو. یعنی سلمان بتائیں گے امام کے حکم کے بغیر فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا. مولا نے فرمایا تیرا 10واں درجہ ہے، تیرا 9واں درجہ. ایمان بٹ رہا ہے، لے جائیے ایمان. دروازے پہ آگ لگی. کس کے دروازے پر ہے؟ سیدہ کے دروازے. سلمان حی علی الصلاۃ پر بیوی کے دروازے پہ دوڑ رہا ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی یہ بوڑھا، یہ 350 سال کا بوڑھا، میں کہوں گا عشق علی میں جوان سلمان. آ کر کہہ رہا ہے اسے مسئلہ نہیں پتا. سب لوگ حی علی الصلاۃ پہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، یہ الٹا سیدہ کے دروازے. نبی نے کہا ہم سے نہیں کہو سلمان آئے اس سے بات کریں. سلمان آ گئے، مصلی پہ جانے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا سلمان قریب آئے. جی اللہ کے نبی. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پریشانی؟ کہ تو حی علی الصلاۃ پہ وہاں کیوں جاتا ہے؟ ہم سب تو مسجد آتے ہیں، کہیں تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. سر بھائی آگے آ جائیں گے، درود پڑھیں گے محمد شام و سحر حیدر حیدر، شام و سحر حیدر حیدر، ہر دم ہر گھڑی حیدر حیدر، نعرہ حیدری. رمضان زہرات بلندتر سلوات. میں بس انتظار کر رہا تھا اپنے مہمانوں کا. اب گفتگو ہوگی آپ سے، آپ توجہ کریں گے. حی علی الصلاۃ پر 10ویں درجے والا سیدہ کے دروازے میں جا رہا ہے. میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ. اور سارے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. اللہ کے نبی یہ بوڑھا، یہ فارس کے رہنے والا، اسے کوئی مسئلہ نہیں پتا شریعت کا. منا اہل البیت ہے، لیکن منا اہل البیت کہا تو سلمان نے نہیں کہا علی اور میں برابر ہیں. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا یہ 350 سالہ بوڑھا صحابی رسول اپنی داڑھی سے سیدہ کے دروازے پر کیا
کرتا ہے؟ کہیے ایک بار کیا کہتا ہے؟ میں جملہ بدلوں کہاں تک ہے؟ جھاڑو وہاں دی جاتی ہے جہاں گندگی ہو رہی ہے۔ سلمان سیدہ کی چوکھٹ کا نور اپنی داڑھی میں کیوں نہ پائے ہاتھ کا سر پر سفارش فاطمہ کی ہے، عنایت مرتضیٰ کی ہے، وہ دل جنت ہے جس دل میں محبت مرتضیٰ کی ہے، جہنم ہے وہ دل جس میں عداوت مرتضیٰ کی ہے۔ نعرہ حیدری صراط بلندتر شیعوں کی رگوں میں، چاہنے والوں کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا، عشق علی دوڑتا ہے، عشق علی دوڑتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا چھٹے معصوم سے، مولا فاطمہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو بتا کیا سن کے آیا ہے؟ آپ بھی سوچئے کیا سن کے آیا ہے؟ تو نے کیا سنا ہے معاشرے سے؟ کیا کہتے ہیں فاطمہ کے بارے میں؟ میری جد کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے کہ آپ کی جدہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ جو جہنم سے چھڑانے والی ہے اپنے شیعوں کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کا وقت کم ہوگا، باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ عرض کر رہا ہوں ایک مرتبہ پوچھا مولا نے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو بتا معاشرے سے کیا سن کے آیا؟ اس نے کہا فاطمہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے اپنے شیعوں کو چھڑانے والی ہے۔ امام نے فرمایا چھڑانے والی نہیں ہے، چھڑا چکی۔ آپ نے ان دنوں بڑے علماء سنے جن میں مناظری بھی ہیں اور قرآن سنانے والے بھی۔ دو چار باتیں مجھے اپیر سے اس لیے کہ فقیروں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، علماء کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ایک فقیر گزر رہا تھا صحرا سے، ایک عالم گزر رہا، ایک آدمی گزر رہا تھا صحرا سے، اور یہ کون ہے؟ یہ عرفان چاہتا ہے، علم ہے، عرفان چاہتا ہے۔ علم کی منزل اور ہے، عرفان کی منزل اور۔ تو یہ ڈھونڈ رہا ہے معرفت سیدہ، قرآن پہلے کہہ چکا، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تو یہ لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بنت نبی کی عظمت بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی ہے۔ کہتا ہے یہ مجھے پتا ہے، خالی کی زوجہ ہیں، خاتون جنا ہیں، ان کے صدقے میں کائنات بنی۔ کہنے لگا کوئی ایسی بات بتاؤ دل کو تسلی مل جائے۔ یہ سب سنا ہوا، آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ تو گزر رہا تھا صحرا سے ڈھونڈتا ہوا عظمت مادر حسین۔ ایک مرتبہ ایک فقیر ریت پہ بیٹھ کے کچھ کر رہا تھا، اس نے کہا کیوں پریشان؟ اس نے کہا میں کچھ تلاش میں ہوں، وہ مل جائے۔ کس تلاش میں؟ شاید فقیر کوئی مدد کر دے۔ کہنے لگا کہ میں مادر حسنین کی عظمت ڈھونڈ رہا ہوں، ایسی بات کہ جو میرے دل کو سکون دے دے، جس دروازے پہ فرشتے سکون پاتے ہیں، سکون مل جائے۔ سب بتاتے ہیں نبی کی بیٹی ہے، حسین حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، خاتون جنا ہے، فرشتے پوچھ کے آتے ہیں، سب صحیح ہے۔ ایسی بات پتا چلے کہ دل کو تسلی مل جائے۔ اب میں رکا نہیں ہوں، تو نے روکا ہے، تو نے روکا ہے نا، اب تو بتا۔ فقیر کا سر جھک گیا، خاموش، بہت دیر خاموش رہا۔ اس نے شانہ ہلایا کچھ بول، وہ اور جھک گیا۔ اس نے پھر ہلایا، اس کا سر خاک پہ لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ 1 گھنٹے کی تقریر ایک جگہ، فقیر کا ایک جملہ ایک طرف، شاید معرفت ظاہر حاصل ہو۔ ایک مرتبہ پھر ہلایا، کہا بتائے گا نہیں؟ اس نے سر اٹھا کے کہا میں کوئی خدا ہوں جو بتاؤں میں کہاں تھا؟ سلمان وہاں دوڑتا، سب یہاں دوڑتے، کہنے لگے یہ بوڑھا ہے، اس کو مسئلہ نہیں پتا۔ آگے ہاں بھائی کیا معاملہ؟
کئی شکایت آئے ہیں، تمہیں مسئلہ نہیں پتا شریعت کا، حی علی الصلاۃ پہ نماز میں آتے ہیں، تم دروازہ زہرا پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ سلمان مسئلہ، سلمان نے پلٹ کر دیکھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے تو وہاں کیوں جاتا ہے، ہم یہاں جاتے ہیں، کہا تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتا وہاں کیوں جاتا ہے، سب یہاں آتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میں انہیں یہ بتانے جاتا ہوں کہ اگر وہ راضی نہیں ہے کسی کی نماز پڑے گے محمد۔ یہی تو مسئلہ ہے، لوگ انبیاء تک رہ گئے، لوگ انبیاء تک رہ گئے۔ میں نے محفل حسینی میں کچھ پیش کیا تھا پرسوں کی مجلس میں کہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں علی افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، علی افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں۔ ارے علی اور زہرا برابر ہیں، علی کو چھوڑو، زہرا سے دیکھو آدم افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ دیکھو موسیٰ افضل ہیں یا زہرا افضل ہے، کون افضل ہے؟ دو چار باتیں سنیے اور احمد تمام، پھر صرف آیت کا ترجمہ۔ ابھی تک آیت اپنی جگہ کھڑی ہے، مولا فرما رہے ہیں جس نے اس ایک آیت پہ عمل کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اب کون افضل ہے، آدم افضل ہے یا سید افضل؟ سیدہ۔ چلیے دلیل لیجئے کون افضل ہے، آپ بتائیے۔ قرآن کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ حضرت آدم جنت میں خلق ہوئے، جنت ہم جیسے تھوڑی ہیں، یہاں خلق ہوئے وہاں جنت میں۔ آدم جنت میں رہو، اب میرے ساتھ رہنا، آدم جنت میں رہو، سب کھاؤ، سب پیو، ہر جگہ جاؤ، سیدہ کے باغ میں مت چلے جانا۔ نچوڑ عرض کر رہا ہوں ورنہ تفصیل پیش کرنی پڑے گی۔ سب جگہ جانا، سیدہ کے باغ میں مت جانا۔ ایک دانہ کھا لیا، کتنے دانے؟ ایک۔ کس نے؟ دادا آدم نے۔ اترو دنیا میں جاؤ، اتنی بات کافی تھی اگر بنی آدم سمجھ لیتی۔ کا کیا مطلب؟ کا بھی نہ سمجھے؟ ارے تمہارا باپ ایک دانہ کھانے پر جس کے باغ سے جنت میں رہ نہیں سکتا، تم اس کا پورا باغ کھا کے جنت چلے کیسے؟ جاؤ آدم اب دنیا میں جاؤ، ہم نے ویسے بھی تمہیں زمین کی خلافت کے لیے بنایا، لیکن جتنے دن چاہتے جنت میں رہتے۔ بہرحال آپ نے جلد بازی کی، چلے جائیے۔ چلنے لگے آدم تو کہاں؟ دنیا میں۔ اچھا یہ کپڑے تو اتاریے، ساتھ نہیں آپ نے، لباس تو اتار کر جائیے۔ پروردگار تیرا نبی ہے، جانے دے، عزت دار نبی ہے، جانے دے۔ کہا کیسے جانے دوں؟ جنت کا لباس صرف جنت میں پہنا جاتا ہے، باہر نہیں پہنا جاتا۔ شیعہ سنی بھائی جو بھی سن رہے ہیں اب انہیں عید کا خطبہ یاد آ جائے گا۔ جنت کا لباس جنت میں پہنا جاتا ہے۔ مالک تیرا اٹل قانون ہے، بالکل اٹل قانون، ٹوٹے گا تو نہیں؟ نہیں۔ اٹل قانون ہے، ٹوٹے گا تو نہیں؟ نہیں۔ ہم نے کہا وہ عید میں کیا پڑھتے ہیں سارے مولوی؟ یہ تو کہتے ہیں بچوں نے کہا لباس نہیں ہے، ماں نے کہا درزی لانے والا ہے۔ ہم نے پوچھا کون لایا؟ کہا خازن نے جنت لایا، رضوان نے جنت لایا۔ کہاں سے لایا؟ جنت سے لباس لایا۔ مالک تو کہہ رہا ہے جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، آدم سے اتروا لیا، حسنین کے لیے بھجوا دیا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات کا، سرداروں کو امتی سے کہاں ملا رہے جنت انہیں دے دی، سرداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ مالک کیسے چلے گا؟ کہا ایسے ہی تو چلے گا، سردار سردار ہوتا ہے۔
यहाँ आके पता नहीं सरदारी का पता ऐसे चलिए। तो तुम बताओ कौन अफजल है, जो लिबास उतार कर आए या जो घर में बैठ के मंगवा रहा हूँ? कौन अफजल? घर में बैठ के बेशक जो घर में बैठ के मंगा रहा है वो अफजल। कमाल हो गया। नूह अफजल है या ज़हरा अफजल? सैयदा कौन है नूह? अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अल्लाह का अब्द है, पहला शरीयत लाने वाला रसूल। आदम सानी, जो इसकी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। लेकिन तुम बताओ, नूह कश्ती पकड़कर साहिल पे चल रहे हैं या खुद भी कश्ती में? क्या बात है। नूह की कश्ती, जो बैठेगा वो बचेगा वरना गर्क हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने कहा मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, जो इसमें सवार होगा वो बचेगा। अब ये बता दो कि ये सवार हजरत नूह खुद भी सवार हैं या बाहर चल रहे हैं? नबूवतें सवार ना हो तो मुश्किल में पड़ जाए। उम्मत कहाँ फिर रही है? अर्ज कर रहा हूँ आपसे, नूह अफजल है कि बीबी अफजल है? कहा हजरत नूह नोहा पढ़ते हैं। उम्मत के बरखिलाफ उम्मत में मिंबर से माइक पर डंडो वाली मोहम्मद के पढ़े लिखे मजमे की तवस्सुत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम दे रहा हूं, या तो हजरत नूह की तारीफ को पढ़े या फिर मजलिसों पे पाबंदी का जुमला वापस ले। नहीं बहुत सी बात, महदूद कर लो। अच्छा, नूह को घर में बिठा लो, ये बाजारों में नोहा क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमने तो हजरत नूह से लिया है नोहा पढ़ना। नोहा पढ़ते, अल्लाह को इतना अच्छा लगा नोहा पढ़ना, अब्दुल सत्तार छोड़ के नाम ही नूर का। जो भी नोहे से परेशान हो नूह से मिलवा देना। हजरत नूह नोहा पढ़ेंगे, लोग पत्थर मारेंगे। एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर के दब जाएगा अल्लाह का नबी पत्थर। हजरत जिब्राइल आएंगे, अल्लाह के नबी को परों से पत्थर हटाकर बाहर बरामद करेंगे, सर से पैर तक लहू लुहान नबी, अल्लाह का नबी लहू लुहान, पहली शरीयत लाने वाला, उलिल अम्र पैगंबर, आदम सानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पर लगाएंगे, इन्हें शिफा मिल जाएगी। रोज इसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहना, क्या कहना। अब बताओ ज़हरा अफजल है कि नूह अफजल? इसलिए कि फरिश्ता जब यहाँ आता है तो फख्र से तबीब बन के आता है, और वहां जाता है तो मरीज बन के जाता है। यहाँ इलाज करने जाता है, वहां इलाज करवाने जाता है। जो इलाज करवाए वो अफजल होता है या जो इलाज करे वो अफजल होता है? इलाज करे। कौन अफजल होता है? जो इलाज करे। क्या कहा इमाम ने? तीसरी दलील और रहमत तमाम, हजरत इब्राहिम अफजल है कि सैयदा अफजल? सैयदा। परेशान हो गया। हजरत इब्राहिम नबी हैं, इमाम हैं, उलिल अम्र पैगंबर हैं, मेमार काबा करने वाले हैं, ज़बीउल्लाह के वालिद हैं, खलील अल्लाह हैं, 7 हिजरतें करने वाले हैं। इतने मरातिब वाला नबी, हर इम्तिहान के बाद दूसरे इम्तिहान की तैयारी और इम्तिहान दे परवरदिगार। ऐसा मुकद्दस नबी, वो अफजल है या सैयदा? बीबी सैयदा। क्या कमाल है इब्राहिम का, कहा आग में जाए तो गुलजार हो जाती है। लेकिन एक जुमला कह दूं अगर आप सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाह। इब्राहिम का नाम लेके आग में चले जाओ, बच जाओगे। कमाल हो गया खुदा। इब्राहिम इब्राहिम करते आग में चले जाओ, बच जाओगे। लेकिन मेरा मशवरा है सैयदा के बेटे का नाम लेकर हुसैन हुसैन करते चले जाओ। अब आगे हम अपनी दलील की तरफ फिर आयत का तर्जुमा पेश करें। मौला फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं?
सलाम मौला ने फरमाया तूने क्या सुना? उसने कहा जहन्नुम की आग से छुड़ाएगी शियों का, छुड़ा चुकी, बेशक छुड़ा चुकी। सादिक इमाम कह रहे हैं छुड़ा चुकी, बेशक सही है। तुम्हारे फजाइल पढ़ रहा हूँ, छुड़ा चुकी जहन्नुम की आग से। बस ये तय कर लो जलते हुए दरवाजे के इस तरफ हो या उस तरफ हो, छुड़ा चुकी। किसे? अपने शियों। और नकवी साहब ने यही पढ़ा था, शिया सबके शिया थे, अब सिर्फ फातिमा के रह गए। ये नाम, ये लकाब, ये किसी अहले महले के साथ जचता भी नहीं है, बस फातिमा के शिया। इसलिए कि शियों का लफ्ज इब्राहिम के साथ आता है, शियों का लफ्ज मूसा के साथ आता है, शियों का लफ्ज नूह अलैहिस्सलाम के साथ आता है। तो शिया होना अज़रूह कुरान फख्र की बात है, शर्म की बात नहीं है। कुरान में लिखा है तुम्हारा फख्र। अर्ज कर रहा हूं आपसे, छुड़ा चुकी आग से। किबला तशरीफ फरमाए साहिब साहब। एक मर्तबा माथे पे बल पड़ गए, जैसे आज भी पड़ जाते हैं मजलिसों को देखकर। मौला ने फरमाया क्या मामला है? कुरान से समझाऊं, कुरान से बता दूं कि छुड़ा चुकी? मेरी तरफ रखेंगे तो उसने कहा कुरान में कैसे पता चले कि सैयदा जहन्नुम की आग से छुड़ा चुकी? आपने फरमाया मासूम से मोहब्बत कर लो, चीजें अपनी फितरत को बदल देंगी। जियो जियो मासूम से मोहब्बत कर लो, अपनी फितरत बदल लेंगी। नहीं समझ में आई बात? ये और मुश्किल हो गई। मौला ने फरमाया कुरान से दलील का। मौला बिस्मिल्लाह सादिक इमाम फरमाते हैं सूरह यूसुफ पढ़ी है कुरान में? बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ी है। आपने फरमाया बेटों ने क्या आके कहा था याकूब से? बेटों ने क्या कहा था? अब बर्दाश्त कीजिएगा, लाइव चल रही है, बर्दाश्त कीजिएगा। क्या कहा? भेड़िए खा गए। आपने आवाज दी भेड़ियों को जमा हो जाओ। भेड़िए अल्लाह के नबी के बुलाने पर आ गए। बाबा आपने फरमाया तुमने खाया मेरे लाल को? हाय हाय भेड़िया बोला, फितरत बदल जाएगी। नबी के हाथ पे हो तो न बोलने वाला कंकर बोलने लगेगा। मासूम तुम जैसा नहीं होता। बेशक हजरत याकूब ने कहा तुमने खाया मेरे बेटे को? अल्लाह तो भेड़िया गोया हुआ कहने लगा अल्लाह के नबी सबकी तरफ से नुमाइंदा बन के कह रहा हूं क्या कि हम भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि औलाद नबी का खून हम पे हराम है। क्योंकि जब मौला ने फरमाया छुड़ा चुकी तो वो कहने लगा अगर कोई शिया जहन्नुम में चला जाए, अब क्या करूं जहां सिर्फ अगर पे ही दीन चलता हो। अगर चला जाए यानी आपने कहा छुड़ा चुकी तो कहने लगा क्या शिया जहन्नुम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया नहीं। कहा क्यों? कहा अगर जाएंगे तो जहन्नुम वापस कर देगा। मैं तो आपके फजाइल पढ़ रहा हूं। अगर कोई शिया जहन्नुम में चला गया अगर तो जहन्नुम वापस कर देगा। शिया बन तो जाओ। शिया को आग कबूल नहीं करेगी। बेशक कहने लगा कैसे? आपने फरमाया अब सुन, कुरान पढ़ा है, सूरह याकूब सूरह यूसुफ पढ़ा है। क्या कहा याकूब ने? तुमने खाया? कहने लगे नहीं हम खाते हैं इंसानों को, लेकिन तुम्हारी औलाद को नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि हम भेड़िए हैं मगर जानते हैं। क्या तुम मिस्र के भेड़ियों को पता था, मदीना के भेड़ियों को क्या पता नहीं था? जियो जियो भला सलामत रखे। जियो जियो
जितना कर सकता हूँ इतना ही तकिया तेरा मौला मेरा मौला अली मौला मेरा आदरी खानदाने ज़हराते बुलंदतर सलवार सुभान अल्लाह जियो तुमने खाया मेरे लाल को? नहीं अल्लाह ने खरीदते हैं नहीं लेकिन औलाद नबी का खून हम पे हराम है। भेड़िए का काम तो खाना है, औलाद नबी क्या आम इंसान क्या? लिहाजा आग शिया ने फातिमा को नहीं जलाएगी, जहन्नुम खुद वापस कर देगा। आप भी शक में मुब्तला हैं, अभी वो भी शक में मुब्तला था। मौला ने फरमाया कुरान समझ में नहीं आया, हदीस से समझाओ। सुभान अल्लाह जियो अली मौला हैदर मौला हदीस से समझा दूं। उसने कहा समझाएं। अब ये हदीस तो कॉमन है, सबने सुनी है। अब शायद आप मेरे साथ हो जाएं कि मासूम ने फरमाया रसूल की वो हदीस सुनी है? कहा कौन सी? कहा पुले सरात वाली। कहा क्या? कहा जब मोमिन पुले सरात से गुजरेगा, पुले सरात पर पहुंचेगा तो जहन्नुम की आग कहेगी जुज़ या मोमिन, जल्दी गुजर, जल्दी गुजर। क्यों? तेरे नूर से ठंडी हो रही है। ऐसा ना हो अली के दुश्मन पे भी ठंडी हो जाओ। अरे जलाएगी क्या? मोमिन के नूर से ठंडी हो रही है। तेजी से गुजर जाऊं, बनकर तो देखो शिया, दामन थाम तो लो अली, तो कोई मुश्किल नहीं। अब बर्दाश्त करना कुरान की आयत पढ़ दूं? तर्जुमा। यानी अब तक की मजलिस तमीज थी, बात अब शुरू हो रही है। माथे पे बल देखूंगा, मसाइब के 2 जुमले, वरना सिर्फ तर्जुमा, सिर्फ तर्जुमा ऐसे सुनेंगे जैसे सुना हो। दिल है बात की जाए, एक मर्तबा मिल के बावाले बुलंद। अब ऐसे सुनना जैसे सुना। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबालल मशरिक़ वल मग़रिब। तुम्हारा नमाज में बैतुल्लाह या बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके खड़ा होना मुझ अल्लाह के नजदीक नेकी नहीं है। अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, और मौला फरमा रहे हैं जिसने सिर्फ इस एक आयत पर अमल कर लिया वो मोमिन है। कोई बेईमान नहीं कह रहा, कुल्ले ईमान कह रहा है। एक आयत पर अमल कर लो। अब ढूंढे तो करबला 20 में, जिन्हें नहीं मिलती, दरवाजा ज़हरा 20 में, बागे फिदक भी इसी आयत में दिखाऊंगा। रहना मेरे साथ। क्या बात आ रही है? ये नेकी नहीं है। अच्छा नेकी को नेकी कौन बनाएगा? हाँ सही, हाँ मैं कहूँ नेकी, हाँ अल्लाह कहेगा तो नेकी है। दर से तौहीद ये है। अल्लाह कहे कि नेकी नहीं है तो कुछ भी करते रहो, नेकी नहीं है ना मेरे साथ? फिर इरशाद हुआ वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाही, जब तक एक अल्लाह पर ईमान न हो कोई नेकी नहीं है। किसी के धोखे में मत आना, चाहे अपने के लिबास में मुनाफिक क्यों ना हो। मिंबर पे बैठने वाला जो भी कहे वो नहीं मानना। शैतान भी याकूत के मिंबर पे बैठ के फरिश्तों को सिखाता था। 6,000 साल सजदे करता था। यानी कुफ्र का पता न मिंबर से चलेगा न मुसल्ले से चलेगा, अली के बुत से चलेगा। इसीलिए कुरान ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, 6,000 साल में एक सजदे करने वाला भी पुराने काफिरों में से था। ये तो कल ईमान लाए थे। पढ़ेंगे मोहम्मद वाले वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, तौहीद पर ईमान
लाओ। हाय 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 सैयदा ने ज़हमत तौहीद के लिए उठाई, इमाम हुसैन ने ज़हमत तौहीद के लिए उठाई। दर्स तौहीद नहीं है तो कोई शिया है न सुन्नी। तौहीद, अहदियत, यकताई, इबादत सिर्फ उसकी, इलाज किससे किसी से कराओ शिफा देने वाला वो है। रिज़्क़ अली के हाथ से भी मिल रहा है, राज़िक़ वो है। क्या कर रहे हैं? सदका खा रहे हैं हम पंजतन, खिलाने वाला अल्लाह, बांटने वाला अली, नबी के हाथ से बंटवाता है लेकिन देता अल्लाह। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। तवज्जो है, इनके सदक़े में जी जाए तो अलग है, लेकिन इस पर अकीदा रखना, एक अल्लाह पर ईमान न हुआ कोई नेकी नहीं। फिर यौम आखिरत पर ईमान लाओ, यौम आखिरत पर ईमान, कयामत होगी, तुम्हें कोई मारे उसको कहना कयामत होगी। मजलिसों पे पाबंदी लगाए बताना कयामत होगी। तू समझ रहा है कुछ नहीं होगा, होने वाली है कयामत, और तुम्हारे लिए तो कयामत से पहले हो जाएगी। इसलिए कि जिसके इंतजार में रुकी हुई है वो आने वाला है। जी है, कयामत पर ईमान, अल्लाह की तौहीद पर ईमान, मलाइका पर ईमान। सुन लो तर्जुमा फकत, ज़हमत तमाम। मलाइका पर ईमान, जितने भी नबी हिदायत के लिए आए मेरी तरफ से थे, इलेक्शन में किसी ने नहीं बनाया, शूरा में नहीं चुने गए। तवज्जो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। किसी की वसीयत पे नहीं आए, मैंने भेजे हैं। हर नबी पर ईमान लाना तो नेकी होगी। मालिक कब होगी नेकी? वो मुसल्ले पे ही खड़ा है अभी, जिससे अल्लाह कह रहा है तेरी ये नमाज नहीं है, मैं फरिश्ते से कहूंगा तो लिखेगा। अभी मैं खड़ा हूं मुसल्ले पर, अल्लाह कह रहा है जब तक वहदानियत पे इकरार न किया, जब तक रिसालत पे इकरार न हुआ, मेरे मलाइका पर ईमान न हुआ, यौम आखिरत पर ईमान न हुआ, और जो किताबें और सहीफे मैंने नाजिल किए हैं उन पर ईमान न हुआ, तो कोई नेकी नहीं। ये है अकीदा, अकीदा महफूज रखना, वरना कब्र में अपने बाबा को नमाजें भिजवा सकते हो, अकीदा नहीं भिजवा सकते। अकीदे पर ईमान रखना, और जब इन अकाइद पर ईमान हो जाए तो नमाजी अभी मुसल्ले पर ये है, बात नमाज ही से शुरू हुई है, वो नमाज में है, जिससे खिताब हो रहा है तू नमाज पढ़ेगा, मैं नेकी में नहीं लिखूंगा। मालिक कब लिखेगा? कहा पहले खर्च कर। काश सारी मजलिस का निचोड़ कुरान के इस एक अल्फाज में जमा होकर मैं आपके हवाले कर दूं, अगर आपकी तवज्जो मेरे साथ है। चलिए मैं तेजी से दोहराता हूं बात को। कुरान कहता है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही सबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबीला व साइलीन व फिर रिकाब। अब खर्च कर माल किस पर? अपने कराबतदारों पर। सुभान अल्लाह। इस जुमले पे साथ रहना, सारी कहानी समझ में आ जाए इस्लाम की। अपने कराबतदार, इसे हक देना। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और क्या बताया था उन नकवी साहब ने? कुर्बा, याद है ना कुर्बा? तो कुर्बा को हक देना, इसका मतलब ये है, निचोड़ ये है कि मैं मजलिसें पढ़ूं, नमाजें पढ़ूं, हज पर चला जाऊं, कुछ भी नेक अमल करूं, अगर अपनी बहन और बेटी का हक खा जाऊं, अपने कराबतदारों को हक न दूं, अल्लाह मेरी नमाज को नमाज में नहीं लिखेगा, हज को हज में नहीं लिखेगा, ज़कात को ज़कात में नहीं लिखेगा। समझ में नहीं आई बात मुसलमानों? अगर मैं अब गुनाहगार अपनी गुनाहगार बहन बेटी का हक खा जाऊं, अल्लाह इबादतों को इबादत में न लिखे, अगर कोई मोहम्मद की बेटी का हक खा जाए,
اگر کوئی نبی کی بیٹی کا حق کھا جائے اللہ اس کی نماز کو نماز میں لکھ لے، اس کے روزے کو روزے میں لکھ لے. سنو آگے کیا ہے، ساری کہانی سمجھ میں آ جائے. اسلام یوں ہی نہیں بنائی اللہ نے کائنات. جس بی بی کے دروازے پہ فرشتے اتارے ہیں اس کی پہچان بھی قرآن میں لکھی ہے. آواز آ رہی ہے اپنے قرابت داروں پہ مال خرچ کرو، یتیموں پر مال خرچ کرو، مسکینوں پر مال خرچ کرو. میرا ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال ہے، اتنا بتاؤ، قرآن کہے اگر یتیم کو مال نہ دیا تو تیری نماز میں نہیں لکھوں گا. یہ حسین کے بیٹوں کو یتیم بنانا کہاں، کون سے قرآن میں لکھی؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھی ہے کربلا؟ لکھی تو ہے کربلا. اللہ کہہ رہا ہے اپنے محلے میں اگر کوئی یتیم ہو، اسے مال نہ دیا اور نماز پڑھتے رہے، میں نماز کو نماز میں لکھنے والا نہیں ہوں. یہ حسین کے بچوں کو یتیم بنانا کہاں کی نیکی لکھا ہے؟ کہا مسکینوں کو مال دو، یہ مسکین بنانا کہاں کی نیکی لکھا ہے؟ کہا مسافروں کو مال دو، یہ مسافر کو لوٹ لینا کون سے قرآن میں نیکی لکھا ہے؟ اب وقت رہا، آواز آئے گی، یہ نیکی ہے. کیا نیکی ہے؟ کہ خرچ کرو مال پہلے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور اگر کوئی قیدی ہو تو آزاد کرانے کے لیے. کمال ہے قرآن کہے قیدیوں کو آزاد کراؤ، آزاد کراؤ، غلاموں کو آزاد کرو، ورنہ نماز میں نہیں لکھوں گا. یہ محمد کی بیٹی کو محمد کی بیٹی کو قیدی بنا کر شام کے بازار میں پھرانا کون سے قرآن میں لکھا؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے، نیکی نہیں ہے، میں لکھوں گا نہیں، میں لکھوں گا نہیں. مالک کب لکھے گا؟ اب نماز پڑھ، اب زکات دے، اتنے مال کے بعد بھی نماز پڑھوں تب نیکی میں لکھے گا. زکات دوں تب نیکی میں لکھے گا. کہا نہیں، دو شرطیں رہ گئی تھے تو فضائل، لیکن آپ رو دیے، ہو گئی مجلس. بس اسی میں سن لو، ہمارے فضائل ہی ہمارے مصائب ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے مصائب ہی ہمارے فضائل ہیں. تو سن لو فضائل اور مصائب ملا کے گفتگو. قرآن کہتا ہے اس کے باوجود اگر دو حالتوں میں نہ رہے تو میں تمہاری عبادتوں کو عبادت میں لکھنے والا نہیں ہوں. مالک کیوں؟ کہا اس وقت تک، کہا جب تک اپنے جیسے سے وعدہ کیا ہو اور پورا نہ کیا. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہو اور بھول گئے، نہ پورا کیا، وعدہ خلافی کی، تو میں نیکی کو نیکی میں نہیں لکھوں گا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں اپنے جیسے گناہگار سے وعدہ کر کے مکر جاؤں، اللہ اس کے بعد میری عبادتوں کو عبادت میں نہ لکھے. اگر کوئی غدیر میں محمد سے وعدہ کر کے بھول گیا، نیکی میں لکھ لے گا. آخری بات مولا کب لکھے گا نیکی کو نیکی میں؟ اگر اسلام پہ وقت پڑ جائے، ثابت قدم رہنا. اگر دوڑ گئے تو تم نہیں جاؤ گے، نامہ اعمال ساتھ لے جاؤ گے. عبادت کو عبادت میں لکھنے والا نہیں ہوں. کمال نہیں ہے آج علم عباس برآمد ہو اور کوئی آ جائے نہیں نکلے گا. اب بھاگنا نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، استقامت دکھاؤ، ورنہ نیکی نہیں ہے. ارے آج کے دور میں اگر غازی کے علم کی شبی کی حفاظت نہ کی تو اسلام نہیں رہتا. اگر کوئی محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے، ان کی عبادت میں کہاں لکھا؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر عمل کر لیا اس پوری آیت پر، اولئک الذین صدقوا، تب تم سچے کہلاؤ گے. اولئک ھم المتقون، جب تمہیں متقی لکھوں گا. کمال نہیں ہے، متقی بن نہیں سکتے. الیکشن میں امام المتقین کے کھڑے ہو گئے. صادق ہو نہیں سکتے، صادقین کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے، مقابلے پر آ گئے. جنہیں نبی نے برابر میں بٹھایا مقابلے پر آ گئے. نہیں، بعد نبی ساری مجلس ایک جملے میں، بی بی نے رخ کیا نبی کے روزے کی طرف اور کہنے لگی بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، اب میں وہ فاطمہ نہ رہی بابا، جیسے تو چھوڑ کر گیا تھا میں وہ نہ رہی. بعد نبی کی بیٹی کو دربار بلایا.
صرف دربار بلاتے کوئی معاملہ نہیں تھا، خود بیٹھے رہے ایک دو گھنٹے نہیں، 3 سے 4 گھنٹے دربار میں میں نے بڑا ڈھونڈا کہ بیوی کے بال سفید کیوں ہوئے، یہ بال سفید کیسے ہو گئے 4 گھنٹے کے دربار میں؟ بڑا مشکل مرحلہ آیا داداروں۔ نبی کی بیٹی سے کہا کوئی ثبوت؟ نبی کی بیٹی نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، گواہ جھوٹا ہے، سند دی پھاڑ کر پھینک دی، خالی پھینکی نہیں سند پہ بے ادبی کی، جیسے حسین مولا علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، ایسے سیدہ نبی کی تحریر چنتے تب نے نبی کی طرف روک دیا، بابا اب میں وہ فاطمہ نہ رہی، اب میرا جی نہیں کرتا دنیا میں رہنے۔ کون ہے یہ؟ وہ بیوی ہے جس کے لیے جبرائیل دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے کائنات کا نبی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ آتی ہے تو نبی بیٹھتے نہیں ہیں۔ شاید نبی کہہ رہے ہو دربار والوں میری ساری زندگی کی محنت ضائع نہ کرنا، یہ جب بھی آتی ہے میں کھڑا رہتا ہوں، اسے میرے بعد کھڑا نہ رکھنا، لیکن لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا، اللہ انہوں نے دربار میں بیٹھنے نہیں دیا، روایتیں کہتی ہیں اس کے بعد بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکتے، کسی پل چین نہیں آتا تھا، کروٹیں بدلتی تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ امام حسن کہتے ہیں ہم نے پھر اس کے بعد جاگتے ہوئے دیکھا ماں، میں کہوں گا مولا صبر کرو، تمہاری ماں ایک دفعہ کی تکلیف میں جاگی، لیکن سجاد مولا کہتے ہیں لعنت کیا کرو نوفل پر، مولا پھر کہا یہ وہ بدبخت ہے جس نے میری بھوپی کو سونے نہیں دیا، میری بھوپی کو سونے نہیں دیا، یہ تکلیفیں رکی نہیں ہے، بس سنو دو جملوں سنایا تھا، امام کی مجلس ہو رہی ہے، مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، آنے والے کے خواب میں زہرا آ گئی، پڑھنے والا مجلس پڑھ کے لوٹا ہے، قیامت کی مجلس ہوئی، بی بی آ گئی، آ کر کہنے لگی ہے ذاکر تو نے اچھی مجلس پڑھی مگر یہ بتا کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ کبھی بھی حسن تیرا بیٹا ہے، کہا تو اس کی مجلس نہیں پڑھتا، میرے حسن نے مسائل نہیں جھیلے، کبھی بھی جھیلے، مجھے معاف کر دے، آج سے تیرے بیٹے حسن پہ گفتگو کروں گا۔ ایک ذاکر ہے جو امام حسن کی مجلس سے پڑھتا، اس کے خواب میں خود حسن آ گئے، آ کر کہنے لگے ذاکر تو نے میری بڑی مصیبت نہیں پڑھی، میری بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میں نے تو سب کچھ پڑھا، آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، مسلسل مجلسوں میں آپ اور ہم مصروف عمل ہیں، ورنہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، پتھروں سے ہی کام لے سکتے ہیں، فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں، لیکن گناہگاروں کو یہ شرف دیا تو ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنا۔ بڑی مصیبت نہیں پڑی، آپ خاموش ہو گئے، میں عرض کروں آپ سے بڑی مصیبت کسے کہتے ہیں؟ مولا عباس کہتے ہیں تم نے ساری رات میرے مسائل پڑھے، اگر گھوڑے سے اترنا نہیں پڑا نا کچھ نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا، جو رونے آئے ہو دو جملوں میں سنو۔ ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں ساری زندگی مسائل پڑھو، اگر علی اکبر نہ پڑھا کچھ نہیں پڑھا۔ شہزادی فرماتی ہے تم نے ساری روایتیں پڑھی، اگر تم نے چادر نہ پڑھی تو کچھ نہ پڑھا، اور حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ سجاد کہتے ہیں سب کچھ پڑھا، اگر بازار شام نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ عزادار محبت تھی جو
جو کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا تذکرہ کرو. یہ بیٹے کی مجلس ہو رہی ہے, خود آ گیا خواب میں, کہنے لگا ذاکر میرے بڑے مسائل نہیں پڑھے. کہنے لگا مولا میں نے سب کچھ پڑھا. کہا بتا کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں نے پڑھا کہ آپ کو 9 مرتبہ امت نے زہر دیا. فرمایا دیا یہ سچ ہے, مگر مجھے نانا سے شفا بھی ملی. کہنے لگا مولا آپ کے ٹکڑے جگر سے کٹ کے باہر آ گئے. فرمایا بڑی مصیبت نہیں ہے, سنبھالنے والی زینب تھی. سنبھالنے والی زینب تھی. میرا حسین ٹکڑے ہو کے کربلا میں بکھر گیا, کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. کہنے لگا ذاکر میں نے پڑھا مولا آپ کی وصیت پہ عمل نہ ہو سکا, ایک مستور نے آپ کے جنازے پہ تیر برسوائے. مولا نے فرمایا بڑی مصیبت نہیں ہے, میرے تو جنازے پہ تیر لگے, میرا حسین تو تیروں پہ آ گیا تھا. مولا میں نے پڑھا آپ کو 2 مرتبہ کفن ملا, کہ حسین کو ایک بھی نہ ملا. اجرکم اللہ. مولا میں نے پڑھا, کیا پڑھا کہ جب آپ کے تیر لگا عباس نے تلوار نکالنا چاہی, ایک مرتبہ حسین نے کہا رکھ لے عباس. فرمایا مولا رکھ لے گا عباس, مگر اتنا بتا دے اگر علی کی بیٹیوں نے پوچھ لیا غازی تو زندہ رہا اور حسن زخمی ہو گیا. مولا نے فرمایا بہنوں کو میں سمجھاؤں گا, تو تیر نکالنے میں مدد کر. مولا فرماتے ہیں بڑے مسائل نہیں ہیں, تیر نکالنے والا بھی تو عباس تھا نا, زینب تھی, مگر وہاں تو میرے حسین کے بچے کو تیر مارا گیا. آواز آئی مولا میری نگاہوں میں سب سے بڑے مسائل یہ ہے کہ نانا کا پہلو نہ ملا. کہا مگر ماں کا تو ملا نا, میرے حسین کو کسی کا پہلو نہیں ملا. ذاکر نے تھک کے کہا اے مولا سب کچھ پڑھا, آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ پڑھا. ہاتھ جوڑ کے کہا ایک مسائل پڑھا ہے. کیا مسائل پڑھا ہے؟ تیری آنکھ بند ہوئی قاسم یتیم ہو گیا. کہا مگر سنبھالنے والا حسین تھا. سکینہ جب یتیم ہوئی کوئی سنبھالنے والا. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم مولا تیرے بڑے مسائل کیا. سننا خدا کی قسم, بیان کرنے والے امام حسن ہے, کوئی ذاکر نہیں. ذاکر یہ مسائل بیان کرنا لوگوں سے. مولا کیا مسائل ہیں؟ کہ سن حسن کے بڑے مسائل نہ تیر ہے, نہ حسن کا بڑا مسائل جنازہ ہے, نہ حسن کا بڑا مسائل بچوں کی یتیمی ہے. مولا پھر بتا تیرے بڑے مسائل کیا ہیں؟ کہ سن میں اور حسین چھوٹے تھے, ہم نانا کی پشت پہ بیٹھ جائے تو سجدے کو طول مل جائے, کبھی شانوں پہ سوار ہو تو نانا ناکا بن جائے, مہار ہاتھوں میں دے دے. بس سن ہمارا نانا دنیا سے چلا گیا, نانا کا پردہ کرنا تھا, سب نے ہم سے منہ پھیر لیا. ارے ہم چھوٹے تھے, ہم گھر آئے ہماری ماں روتی ملی, ہم نے پوچھا کیوں روئی, کہنے لگی کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کی کوئی بیٹی بھی. ہمیں کسی نے پرسا نہ دیا, ہم روتے رہتے تھے, اماں کو چپ کراتے تھے. اماں کہنے لگی کسی نے پرسا نہ دیا. ابھی اماں بات کر رہی تھی, دروازے پر رش ہونے لگا. ارے ماں سمجھی یہ پرسا دینے آئے. اماں سمجھی یہ پرسا دینے آئے. مجھے معاف کرنا آدھا, یہ پرسا دینے نہیں آئے تھے. اماں دروازے پر آئی, آواز آئی خلو بالحسن, حسن کے بابا کو باہر نکالو. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا یا علی میرے حق کی قسم آپ بیٹھیے میں بات کروں. امام سے بات کرنے کی یہ تہذیب ہے. امام آگے بڑھی, کہنے لگی اے امت کس دروازے پر آ گئے ہو, کوئی غلط فہمی ہے؟ کہنے لگے نہیں ابو الحسن کو باہر نکالو. کہا کیا کرو گے اگر نہ آئے؟ کہا ہم دروازہ جلا دیں گے. امام حسن فرماتے ہیں ابھی ماں سنبھلی بھی نہ تھی, آگ لگا دی. اداکاروں فرمایا ماں دروازے اور دیوار کے بیچ میں تھی. ایک ملول آگے بڑھا, ایسی لات ماری میری ماں کو مار دینا پڑی. اے فضا میرا محسن مارا, میرا محسن
محسن امام فرماتے ہیں ماں دروازے کے نیچے جلتا ہوا دروازہ ماں پر، امت دروازے کے اوپر، ارے ماں کا کیا حال ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے امت نے علی کے گلے میں رسی پہنائی، لے جانے لگے، ماں بھول گئی تکلیف، ایک مرتبہ جلتے ہوئے در سے ہاتھ نکالا، امام کا دامن تھام لیا، اے علی جانے نہ دوں گی، جانے نہ دوں گی، ایک ظالم آگے بڑھاؤ، ایسا تازیانہ ہمارا تصویر سے محروم ہوگا۔ سارے مسائل ایک طرف، ایک جملہ سنو اداکاروں، امام فرماتے ہیں ذاکر حسن پہ پڑھنے والے سب سے بڑے مسائب یہ ہیں، ہم جنت کے سردار کسی کی منت نہ کرنے والے آج ایک ایک کی منت کر رہے تھے، نہ مارو رسول کا بھائی، نہ مارو یہ رسول کی بیٹی، کانت اللہ خیر القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ينقلبون ماتم حسن تجھے زخمی پہلو سیدہ کا کوئی مومن تکلیف میں مبتلا ہے، سب کو صحت کاملہ شفاعت حج سے مشرف فرما، نمازی بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا، دین سمجھنے سمجھانے کی قوت عطا فرما، قرآن پڑھانے کی قوت عطا فرما، مجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا علماء حق کا سایہ دراز فرما، جو نوجوان روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکت دے، جو روزگار پر نہیں ہیں ان کے روزگار میں خیر حلال رزق نصیب فرما، جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں غائبین ہیں پروردگار سب کا سایہ دراز فرما، علماء حق کا سایہ دراز فرما، تمام اسلامی تحریکوں کو کامیاب و کاملہ، مجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ہر مومن کو مولا کی زائری نصیب فرما، جو قافلے راستوں میں ہیں انہیں خیریت سے گھر پہنچا، جو جانا چاہتے ہیں انہیں عافیت سے پروردگار اس گھرانے کی زیارت نصیب فرما، مجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا اصغر بھائی کی والدہ، ہماری والدین سہیل بھائی تشریف فرما ہیں، ہمارے بشارت بھائی بیٹھے ہیں، بانیان میں، ذاکرین میں، سامعین میں، کوئی علیل ہو پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے چوتھے امام سید سجاد کا عاجز بیمار، تجھے بیوی صبرا کا واسطہ پروردگار ہر مومن مومنہ کو صحت کاملہ شفاعت، ہمارے نبی ظفر کی والدہ علی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مومنین روحانی اعتبار سے مجلس میں شریک ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما، اعلی علیین میں مشہور فرما، دعا کریں کہ جب حلق میں پیاس سے کانٹے پڑے ہوں ساقی کوثر ہاتھ سے سلام، جب سورج سوا نیزے پر ہو علم عباس کا سایہ ہر مومن، پروردگار زندہ رکھ تو حسین حسین، دنیا سے اٹھانا تو حسین حسین، جنت میں بھیجنا تو باب حسین، جنت میں رکھنا تو علم عباس کے سائے، جنت میں کام لینا تو عزداری سید الشہداء، جس خلوص نیت کے ساتھ مومنین نے یہ فرض بچھایا پروردگار سننے والے سن رہے ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھا، فرض بچھانے والوں نے فرض بچھایا، دعا گو ہیں تجھے واسطہ اس گھرانے کی عظمت کا اس ذکر کا واسطہ ہے پروردگار، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا، فرض بچھانے والوں کو فرض بچھانے کا عظیم تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اس بارگاہ سے منسلک جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضور سے سورہ فاتحہ